ناظرین فائٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں اور شادی آپ کے سامنے حاضر خدمت ناظرین اب سے تھوڑی دیر پہلے ایپکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا ہے اور جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بھٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. بڑی دھماکے دار پریس کانفرنس تھی اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی پریس کانفرنس سے کم ہی دیکھی گئی ہیں. اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں ایپکس کمیٹی کے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے سرفراز بھٹی نے اور جو فیصلے کیے گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کل ہم نے اس پہ بات کی تھی پی ایم ہاؤس کے سامنے سے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے فیصلے سے پہلے نہیں ہوئے. جو سب سے اہم ترین بات ہوئی وہ یہ ہے کہ جی پاکستانیوں کی زندگی سب سے اہم ہے. پاکستانیوں کی زندگی کو سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے, سمجھا جائے گا آئندہ کے لیے اور سمجھا جاتا تھا, لیکن اب ایک ایک پاکستانی کا جان اور مال سب سے امپورٹنٹ ہے ریاست کے لیے. یہ کہا ہے آرمی چیف قاسم منیر شاہ نے اس اجلاس کے دوران. یہ کہا گیا ہے کہ ممالک کے ساتھ تعلق اور دوستیاں اور وہ جتنا سلسلہ ہے یہ اپنی سیکورٹی کو ملوث خاطر رکھ کے رکھا جائے گا, یعنی اپنے لوگوں کی سیکورٹی سب سے اہم ہے. اس میں جو فیصلے کیے گئے ایک تو یہ میں بتا دوں کہ اب آفیشیل فگر جو ہمیں موصول ہوا ہے انٹیریئر منسٹری سے یہاں سے وہ تقریباً 17 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں موجود ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. ان کو 1 نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 1 نومبر تک وہ واپس چلے جائیں اپنے ملک. اگر وہ 1 نومبر تک نہیں جاتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ابھی جو کارروائی شروع ہے جو لوگ ریڈار میں آئیں گے وہ پکڑے جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو نہیں جائیں گے وہ سبھی مطلب ایک بھرپور ایک ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے اور وہ ٹاسک فورس کارروائی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف افغانیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی ہے انلیگل طور پہ پاکستان میں جو بھی موجود ہے. سب سے زیادہ افغانی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی کہ اصل میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں افغانی ملوث ہے. آج اس جگہ سے کیا بتایا گیا کہ اگر 24 بڑے دہشت گردی کے واقعات پچھلے عرصے میں ہوئے ہیں تو ان میں 14 میں افغانی یا افغان شہری جو تھے وہ ملوث تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانی یہاں پہ انہوں نے جناب ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, یہاں پہ انہوں نے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں, غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, یہاں پہ زمینیں خریدی ہوئی ہیں. تو اگر ان کی جو زمینیں وہ ریاست ضبط کر لے گی وہ 17 لاکھ افغانیوں کی جو انلیگل طور پہ ہے وہ لیگل نہیں UNHCR والے نہیں, ان کی ریاست زمینیں ضبط کرے گی, ان کے اثاثے ضبط کرے گی اور وہ ریاست کے پاس چلے جائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ صرف یہیں پہ بات ختم نہیں ہوگی بلکہ ان کی جو جائیدادیں ہوں گی یعنی جو دکانیں انہوں نے لی ہوئی ہیں, زمینیں لی ہوئی ہیں وہ بھی ریاست دے دی گی. اچھا پھر یہ ہے کہ ان کو ڈیجیٹائز قسم کا ایک جو ہے وہ ویزا دیا جائے گا, تذکیرہ اس سے کہتے ہیں جس سے وہ سفر کر سکیں گے. اب وہ بات ختم ہو گئی, یعنی آپ چمن بارڈر سے ادھر آ جائیں اور یہاں پہ آپ آ کے اسلام آباد. اب اگر اسلام آباد کی صرف بات بتاؤں تو ایک پورا محلہ جو ہے وہ اس وقت افغانیوں کے پاس ہے اور ریاست بھی اس کے علم ہے. اس کے بعد جناب یہ کہا گیا کہ جو صرف رجسٹریشن جن کی ہے وہ ریاست کے مہمان ہوں گے. باقاعدہ طور پہ اب افغانیوں کو ویزا لے کے آنا پڑے گا. اس سے پہلے یہ تھا چمن سے نکلے جناب سیدھا پنڈی پہنچے, وہاں سے نکلے لاہور پہنچے. اب اگر لاہور میں آپ جائیں, راول پنڈی میں جائیں, آپ اسلام آباد میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ بڑی تعداد میں افغانی نظر آئیں گے. ان کا کوئی ڈاٹا نہیں ہے, ان کی کوئی فنگر پرنٹس پاکستان کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا. اچھا پھر اس کے بعد جو مزید چیزیں کہی گئی ہیں اس میں نادرا کا بڑا امپورٹنٹ رول کہا گیا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے انلیگل طور پہ لاکھوں جو ہے ID کارڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے اور ایون ایک بہت بڑا دہشت گرد جو ایران سے پاکستان میں آ رہا تھا اور امریکہ کے ڈرون حملے میں مارا گیا تھا اس کے پاس سے بھی پاکستانی شناختی کارڈ برآمد ہوا تھا اور اس کا تعلق بھی افغانستان سے تھا. تو اب یہ طے کیا گیا کہ شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے. طریقہ کیا کیا گیا کہ میری فیملی ٹری ہے اس میں ایک بندہ ایڈ کر دیا گیا, مجھے نہیں پتا اور وہ میری فیملی کا حصہ ہے اور اس طرح کر کے کارڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے. تو اب ریاست نے اناف از انف, کل ہم نے آپ کو بتایا تھا ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جناب وہ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹے گی. اور جاتے جاتے صرف یہ بتا دوں کہ ریاست نے ساتھ صرف یہ نہیں مسلح جنگیں پاکستان کے اندر جو ہیں جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی آئینی ہاتھوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا ہے. حوالہ ہندی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, حوالہ ہندی کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے اور ایک خصوصی ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. اور پھر جو نئی قسم کی مختلف چیک پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں, 14 بلوچستان میں بنی ہیں, 9 پنجاب میں, اسی طرح کی مزید چیک پوسٹیں بنائی جائیں گی جن میں ہر طرح کی ریاستی جو ایجنسیاں ہیں ان کے لوگ ہوں گے, ریاستی اداروں کے ہوں گے. اس کے بعد پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے $330 سے 286 پہ آیا ہے, آنے والے دنوں میں یہ مزید نیچے آئے.